السلام علیکم ناظرین۔ سیاست کی تو اپنی رفتار ہوتی ہے، ہنگامی حالات ہوں تو اس کی رفتار اپنے انداز کی ہوتی ہے، اور آج کی طرح کے حالات ہوں تو اس کی رفتار اپنی ہوتی ہے، اور پرسکون ہوں تو اپنی ہوتی ہے۔ تو اس وقت صورتحال زیادہ چونکہ سنگین ہے، یہ حکومت کے چل چلاؤ کے دن ہیں، تحریک عدم اعتماد کے جو معاملات ہیں وہ تقریباً طے پا چکے ہیں، اور وہ جو مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جو اتفاق رائے ہونا تھا وہ بھی آلموسٹ ہو چکا ہے۔ اور اس میں اب آگے کیا ہونا ہے، بیسیکلی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد کیا کیا ہونا ہے اس پہ معاملات اٹکے ہوئے ہیں، اور وہی معاملات تیزی سے طے ہو رہے ہیں۔ جو آج ملاقاتیں ہونی ہیں ان ملاقاتوں میں اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں طے پا جائیں گی، چودھری برادران اور آصف زرداری کے درمیان، اور اسی طرح جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ملاقات ہونی ہے اس میں یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں طے پا جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو حزب اختلاف اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے، کیا اس کی کامیابی کے امکان ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے، اس چیز کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس چیز کو بہت سارے، یعنی یہ کامیاب کیسے ہوگی، کب ہوگی، کامیابی کے امکانات کیا ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے، جو گیون سچویشن ہوتی ہے، اس پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اور موجودہ صورتحال میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس سے سمجھ میں آئے گا کہ حزب اختلاف کتنی کامیاب ہوگی اور حکومت کے صورتحال کیا رہے گی۔ اب جو تازہ ترین واقعہ رونما ہوا ہے، عمران خان جو چیف ایگزیکٹو ہیں حکومت پاکستان کے، ان کے ہاتھ سے ایک قومی ادارہ نکل گیا ہے۔ بظاہر خبر کیا ہے؟ بظاہر خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جو نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تھی اس کے سربراہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اکرم اس کے سربراہ تھے، اب جو جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر پروفیسر خورشید احمد صاحب ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر انیس احمد کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر انیس احمد اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے بھی وابستہ رہے ہیں، اور ان دنوں رفاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ تو پھر بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک ادارے کی جو تقریباً 4 ماہ پرانا ادارہ ہے اس کی سربراہی، اس کی قیادت تبدیل ہوئی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً صورتحال مختلف ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے۔ عمران خان یہ چاہتے تھے کہ ان کی نظریات سے جو قربت رکھنے والی شخصیات ہیں، جیسے ڈاکٹر اعجاز اکرم جو اسلام کا تصور رکھتے ہیں، عمران خان خود کو اس کے قریب پاتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر اعجاز اکرم کچھ ڈیلیور کریں۔ لیکن جو وزارت تعلیم تھی جس کے تحت یہ اتھارٹی آتی ہے، وزارت تعلیم کو ڈاکٹر اعجاز اکرم پسند نہیں تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر اعجاز اکرم لبرلزم اور سیکولرزم کے ان پیمانوں پہ پورے نہیں اترتے جن پیمانوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مہرے کے طور پر عمران خان کو آگے بڑھایا گیا تھا۔ عمران خان لاکھ باتیں کریں دین کی، عمران خان لاکھ باتیں کریں تصوف کی یونیورسٹیاں بنا دیں، بنیادی طور پر وہ ایک مہرا تھے، ان کے پیچھے کام کرنے والے کچھ اور لوگ تھے۔ ان لوگوں نے عمران خان سے اپنے مقاصد لینے تھے، اور ان مقاصد کی خاطر ہی ان کی جو کابینہ اور ان کے ارد گرد لوگ رکھے گئے، ان لوگوں کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ ڈاکٹر اعجاز اکرم کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ ایک بڑے جینون تقابل ادیان اور سیاسیات کے ایک بڑے جینون عالم ہیں۔ ان کی سیاسی وابستگی عمران خان سے یا کسی اور سے ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ چونکہ عالم آدمی ہیں، لہٰذا وہ اصول پر اور ان کی بنیادوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، اور یہی ان کا یہی کیریکٹر جو ہے وہ انہیں ناقابل قبول انہوں نے بنا دیا۔ لہٰذا
اسی حکومت میں عمران خان کی حکومت میں ہی ایک سازش ہوئی، اور جس میں رحمت للعالمین اتھارٹی کو نہ چلنے دیا گیا اور نہ اس کے عمران خان کی خواہش کے مطابق جس شخص کو رکھا گیا تھا اس کو کام کرنے دیا گیا۔ یہ سوسائٹی تقریباً 4 مہینے چلی، اور اور جو ڈاکٹر اعجاز اکرم ہیں ان کا جو تقرر ہے کوئی 1 مہینے 3 ہفتے کو پونے 2 مہینے تک کا رہا، لیکن اس عرصے کے دوران اس اتھارٹی کے سربراہ کو نہ کوئی دفتر مہیا کیا گیا، نہ انہیں جو کام کو آگے بڑھانے کے لیے فنڈ فراہم کیے گئے، اور انہوں نے اس اتھارٹی کے جن ممبرز کو رکھنا چاہا تاکہ وہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق کام کو آگے بڑھا سکیں، نہ وہ ممبرز رکھنے دیے گئے۔ اس طرح سے یہ پورا منصوبہ ہی فلاپ کر دیا گیا۔ اب ڈاکٹر اعجاز اکرم جب یہ سچویشن دیکھی تو ڈاکٹر اعجاز اکرم نے ریزائن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سازش کے ماحول میں کام نہیں کر سکتا۔ اب انہی کا یہ کہنا یہ ہے کہ بنیادی طور پر عمران خان کے جو ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے وہ کامیاب ہو گئے، اور وہ اتھارٹی جو بنیادی طور پر عمران خان کا کانسیپٹ تھی وہ ان کے ہاتھ سے چھن گئی۔ تو ناظرین بتانا یہ ہے کہ جب کوئی حکمران اس قدر کمزور ہو کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو ناکام بنا دیں اور اس کے ادارے اس کی گرفت سے واپس لے لیں، تو ان اداروں ایسے حکمران کے مستقبل کے بارے میں آسانی سے پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، اور یہی وہ پیشین گوئی ہے جس کی وجہ سے جو حزب اختلاف کو متحد، جس نے حزب اختلاف کو متحد بھی کیا اور ان کی سرگرمی میں تیزی بھی پیدا کی، اور یہ یقینی ہو گیا کہ اب وہ تحریک عدم اعتماد لا کر، تحریک عدم اعتماد لانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بظاہر ممکن ہے کہ جیسے ہم تصور کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ نہ ہو، کوئی اور طریقہ ہو، لیکن یہ طریقہ ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان کا جانا اب دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت نظر آ رہی ہے، اور اس حقیقت کو رحمت للعالمین اتھارٹی جیسی ان سے چھینی گئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جگہ کسے لایا گیا؟ ان کی جگہ پروفیسر انیس احمد کو لایا گیا، جو وہ بہت پہلے سے ہی عمران خان سے رابطے میں تھے اور وہ اس کے لیے کام بھی کر رہے تھے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ انیس احمد کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے وابستہ ہے، وہ پروفیسر خورشید احمد صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ ان کی بڑی بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر ہیں اور بہت نیک نام آدمی ہیں، اور پروفیسر خورشید احمد کو بہت پیارے ہیں۔ پروفیسر خورشید احمد نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی تذکرہ زندہ، تو اس کا انتساب بھی انہوں نے پروفیسر خورشید احمد کے نام کیا، اور اس انتساب کے ساتھ یہ لکھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ وہ اتنے پیارے ہیں پروفیسر خورشید کو۔ لیکن اب اس پہ پروفیسر انیس احمد، ڈاکٹر انیس احمد بہت قابل شخصیت ہیں، اور اس اتھارٹی کے لیے وہ خدمات انجام دے سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ڈاکٹر اعجاز اکرم سے زیادہ مؤثر ثابت ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک ریزرویشن ہے۔ ریزرویشن کیا ہے؟ ڈاکٹر انیس احمد جماعت اسلامی کا بیک گراؤنڈ رکھنے کی وجہ سے اس حکومت کے قریب کیسے ہو گئے، یہ ہے اصل سوال۔ جماعت اسلامی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حکومت کی مخالفت کر رہی ہے، وہ اس کی حزب اختلاف ہے، یہ حکومت اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ پروفیسر خورشید کا بھائی جماعت اسلامی کی فکر سے متفق پوری طور پر، اس کے لیے کام کرنے والا، فکری طور پر اس پہ کام کرنے والا، اس حکومت کا کل پرزہ کیسے بن سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور اس حکومت کے درمیان کسی نہ کسی درجے تعاون کی کوئی شکل موجود ہے؟ کیا یہ حزب اختلاف کا جو ایک لیبل ہے جماعت اسلامی پر، یہ صرف دکھاوے کا لیبل ہے؟ یہ بات اس لیے بھی یہ ذرا سا اس بات پر یعنی تشویش ہوتی ہے کہ ماضی میں بھی جماعت اسلامی کے لوگ اس حکومت کے ساتھ تعاون کرتے آئے ہیں، جیسے وقار مسعود صاحب جو ہیں وہ اس کے معاون خصوصی بن گئے تھے عمران خان کے۔ تو اب اس کے بعد جو دوسری شخصیت ہے وہ ڈاکٹر انیس احمد کی ہے۔ تو اس معاملے پر جماعت اسلامی کو یہ واضح کرنا ہوگا
کہ نظریاتی سطح پر اس کا اور حکومت کے درمیان کوئی تعاون اور انڈرسٹینڈنگ موجود ہے یا نہیں. تو یہ جماعت اسلامی اور اس حکومت کے تعلقات کا معاملہ ہے، اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی اپوزیشن ہے یا نہیں ہے. تو یہ اس حد تک یہ محدود بات ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب ادارے عمران خان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں رہی. صورتحال میں بنیادی جوہری تبدیلی واقع ہو چکی ہے، اور اس حکومت کے جو یعنی طاقت جو ہے وہ منتشر ہو چکی ہے. اور جب ایسی حکومتوں کی طاقتیں منتشر ہوتی ہیں تو ایسے مواقع پر ایسے حکمران اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے عام طور پر بیرونی ملک کے دورے کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. بھٹو صاحب بھی جب 77 کا بحران تھا تو اس مرحلے پر، جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس مرحلے پر مذاکرات کو ملتوی کر کے وہ عرب دنیا کے دورے پر نکل گئے تھے، اور عمران خان روس کے دورے پر نکل گئے. ان کے روس سے واپس آتے آتے پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر جائے گا اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. خدا حافظ.